لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں علی احمد کراچی سے پارہ نمبر 24 کے روبہ نمبر 2 کی تلاوت کا الحمدللہ میں شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اب اس تلاوت جو میں نے کی ہے اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ غبا جو ہے سورہ غافر جو قرآن مجید کا 40 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ کی ٹوٹل آیات 85 ہیں۔ بنام خدائے رحمان الرحیم حامیم، یہ خدائے عزیز و علیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ وہ گناہوں کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید عذاب کرنے والا اور صاحب فضل و کرم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے اور سب کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں صرف وہ جھگڑا کرنے میں جو کافر ہو گئے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں صرف وہ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کا مختلف شہروں میں چکر لگانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد والے گروہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے گرفتار کرے اور باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کیا ہے کہ حق کو اکھاڑ کر پھینک دیں، تو ہم نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو تم نے دیکھا کہ ہمارا عذاب کیسا تھا، اور اسی طرح تمہارے پروردگار کا عذاب کافروں پر ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد معین ہیں، سب حمد خدا کی تسبیح کر رہے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور صاحبان ایمان کے لیے استغفار کر رہے ہیں کہ خدایا تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے پر محیط ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کا اتباع کیا ہے، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پروردگار انہیں اور ان کے باپ دادا، ازواج اور اولاد میں سے جو نیک اور صالح افراد ہیں ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما، جس کا تو نے اسے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تو سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے، اور انہیں برائیوں سے محفوظ فرما کہ آج جن لوگوں کو تو نے برائیوں سے بچا لیا گویا انہی پر تو نے رحم کیا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے روز قیامت پکار کر کہا جائے گا کہ تم خود جس قدر اپنی جان سے بیزار ہو، خدا کی ناراضگی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے کہ تم کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر اختیار کر لیتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی، تو اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے، راستہ ہے؟ یہ سب اس لیے کہ جب خدا واحد کا نام لیا گیا تو تم لوگوں نے کفر اختیار کیا، اور جب شرک کی بات کی گئی تو تم نے فوراً مان لیا۔ تو اب فیصلہ صرف خدائے بلند و بزرگ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، لہٰذا تم خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو، چاہے کافرین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ خدا بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی کو نازل کرتا ہے، تاکہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے، جس دن سب نکل کر سامنے آ جائیں گے اور خدا پر کوئی بات مخفی نہیں رہ جائے گی کہ آج کس کا ملک ہے، بس خدا واحد و قہار کا ملک ہے۔ بے شک وہ خدا رفیع الدرجات ہے اور جس کو جس قدر بلندی چاہے عطا کر دیتا ہے۔ وہ کسی میں صلاحیت دیکھتا ہے تو عرش اعظم تک بلا لیتا ہے، اور کسی میں قابلیت دیکھتا ہے تو صاحب معراج کے کاندھوں پر بلند کر دیتا ہے۔ آج ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور آج کسی طرح کا ظلم نہ ہو سکے گا، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آنے والے دن کے عذاب سے ڈرائیے جب دم گھٹ گھٹ کر دل منہ کے قریب آ جائیں گے، اور ظالمون کے لیے
ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا جس کی بات سن لی جائے۔ وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جو ان سے زیادہ زبردست قوت رکھنے والے تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے، پھر خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر خدا نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے۔ فرعون، حامان اور قارون تینوں کا تذکرہ ہے۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لے آئیں گے اور تو کیا ہوگا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر بہرحال بھٹک جانے والا ہوتا ہے، یعنی آدمی بھٹک جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ قدرت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ساری قوم کو چھوڑ کر صرف 3 افراد کا ذکر کیا ہے کہ ہر مومن کے مقابلے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں گمراہی اور فساد کی بنیاد ایسے ہی افراد ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان 3 افراد کی حیثیت بھی یہ تھی کہ ایک حاکم تھا، دوسرا اس کا وزیر اور تیسرا اپنے دور کا غنی اور مالدار۔ اور حاکم نے اپنی ہر شرارت میں وزیر کا سہارا لیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ رب العالمین امت اسلامیہ کو اس وقت سے محفوظ رکھے جب تاریخ اپنے آپ کو دہرانے لگے اور فرعونیت دوبارہ منظر عام پر آ جائے۔ آیت نمبر 26 سورہ غافر کی، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکاریں۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دیں اور زمین میں کوئی فساد نہ برپا کر دیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ حاصل کر رہا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے۔ اور فرعون والوں میں سے ایک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا، اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے ڈرا رہا ہے وہ مصیبتیں تم پر نازل بھی ہو سکتی ہیں۔ بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ میری قوم والوں، بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے، لیکن اگر عذاب خدا آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں عقل مندی کے راستے کے علاوہ کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا کہ اے قوم، میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد والوں جیسا حال۔ اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرتا نہیں ہے اور نہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بندوں کی اپنی حرکات ہوتی ہیں، ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ان کے اپنے افعال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 32 میں سورہ غافر میں ارشاد ہوا، اور اے قوم، میں تمہارے بارے میں باہمی فریاد کے دن سے ڈر رہا ہوں، جس دن تم سب پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہیں ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے، تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شکی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا
اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شک مزاج انسانوں کو ان کی اپنی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ کہ آیات الہی میں بحث کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے، وہ اللہ و صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں۔ اور اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک قلعہ تیار کر کہ میں اس کے اسباب تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے راستے ہیں، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا اور اسے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت و تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے قوم والوں میرا اتباع کرو تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ قوم والوں یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روز کی لذت ہے، اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے۔ جو بھی کچھ برائی کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ فرعون کی حرکت کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ خدا موسیٰ علیہ السلام کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ اسے سب معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خدا ہے جو خود فرعون کا بھی خدا ہے، اور اسے محل کی چھت سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ قوم کے سادہ لوح افراد کو دھوکے میں رکھنا چاہتا تھا اور اپنی حکومت کی بقا اور اس کے دوام کا خواہش مند تھا، ورنہ اسے اتنا شعور تو ہوتا کہ جو سیڑھی لگائے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا پتہ نہ لگا سکے، اس نے خود خدائی کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے؟ اور کیا ایسے جاہل اور عاجز کو بھی خدا بننے کا کوئی حق حاصل ہے؟ اس سلسلے میں مفکرین اسلام میں یہ بحثیں پائی جاتی ہیں کہ نجات کے لیے ایمان کافی ہے یا عمل۔ بعض افراد نے ایمان کو کافی قرار دیا ہے اور قوم کو عمل سے بے نیاز بنا دیا ہے، اور بعض نے عمل کو کافی قرار دیا ہے اور کفار و مشرکین کو بھی جنت میں داخل کر دیا ہے۔ آیت کریمہ نے دونوں کی تردید کر دی ہے کہ نجات اور جنت کے لیے ایمان اور عمل دونوں ہی ضروری ہیں۔ کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، لیکن اسے جنت میں داخلہ نہیں دیا جا سکتا، اور اسی لیے دنیا کو کافر کی جنت قرار دے دیا گیا ہے تاکہ آخرت کی جزا کا سوال ہی نہ رہ جائے، اور اسی طرح مومن کو اس کی بدعملی کی سزا ضرور دی جائے گی، چاہے ایمان کے زیر اثر بعد میں جنت میں داخلہ کیوں نہ مل جائے۔ ایمان اور عمل کا بہترین فیصلہ یہ ہے کہ ایمان جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے اور عمل جہنم سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے انسان کے، خدا کے ہر بندے کے، تو وہ اپنے ایمان کو بھی سنبھالے گا اور اس کے ساتھ عمل بھی کرے گا، اور وہ عمل جو صحیح ہو، وہ عمل نہیں جو ذاکرین اپنی شہرت کے لیے لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ عمل جو قرآن بتاتا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں۔ ذاکرین کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی محنت ہے، یعنی وہ خود گڑھ کے بھی بہت ساری چیزیں بتا دیا کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے کہ جنت بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے، جنت کے لیے انسان کو قربانی دینا پڑتی ہے، جنت کے لیے انسان کو اتباع کرنا پڑتا ہے، اطاعت کرنا ہوتی ہے، اور یہ کسی حد تک لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ لوگ آسان راستے سے جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے باتیں سننا پڑتی ہیں، اس کے لیے ظلم سہنا پڑتا ہے۔ خدا ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔